السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک تو نیگیٹو جملوں کو پازیٹیو میں چینج کرنا ایک بہت بڑا مینٹل ورک تھا، اور دوسرا دیکھیں کہ بچوں نے فوراً نوٹس کیا کہ مدر کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کام کرنا یہ بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے۔ چلیں ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ انکنڈیشنل لو کے لیے اب ہم نے 2 باتیں سیکھی تھیں۔ ایک سیکھا تھا کہ بچے کو فزیکل ٹچ دینا ہے، دوسری بات جو ہم نے امپورٹنٹ سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ ورڈز آف افرمیشن آنے چاہیے، ایسی لینگویج ہم نے لے کر آنی ہے جو پازیٹیو ہو بچوں کے لیے۔ آج ہم تیسرا کام جب ہم سیکھیں گے، دیٹ از دا کوالٹی ٹائم، کہ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم کیسے اسپینڈ کیا جائے گا۔ اب یہ بھی ہمارے لیے چھوٹا چیلنج نہیں ہوتا، یعنی ہم جتنی باتیں بھی سیکھتے ہیں ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ تو اس سے بھی بڑا چیلنج آ گیا۔ لگتا ہے کہ بچے کو ہگ کرنا آسان تھا، بچے کو کچھ بولنا ہے وہ آسان تھا، ٹائم بھی نکالنا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ بینگ مدرز ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت ڈیمانڈز لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ سب بچوں سے ملٹیپل ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاس ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے گھر کے سارے کام کرنے ہیں، کچن کے کام کرنے ہیں، ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے، ان لاز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، باقی کام چل رہے ہیں، پلس آپ دیکھیں می ٹائم تو نکالنا وہ بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے نا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا کچھ کر کے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کا اپنا ایک لوڈ ہے، اور اتنا کچھ کر کے یو آر سو ایگزاسٹڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کس کس کام کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ واقعی پاسبل ہے کہ آپ اپنے کام بھی کر لیں اور بچے سے اس نیچر کی محبت بھی کر لیں، کیونکہ یہ ہمیں ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچے کا اگر لو ٹینک ایمٹی ہو گیا نا تو آپ کے لیے پرابلمز بڑھ جائیں گی، بچے کا چڑچڑا پن زیادہ ہو جائے گا، بچہ آپ کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دے گا اور اس کو وہ اٹینشن چاہیے ہوگی۔ اور بچوں کے بہت سارے مس بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں جب پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا نا، تو وہ نیگیٹو ٹائم جو ہوتا ہے نا اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ نیگیٹو ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی، ایبسلیوٹلی، بچہ ٹینٹرم تھرو کرے گا یا بچہ شرارت کرے گا۔ جیسے ڈسپلن ٹیکنیکس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جب بھی مدرز کہتی ہیں کہ جی میرا بچہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت ضد کرتا ہے، بہت مجھے تنگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو اٹینشن نہیں اتنی مل رہی، اور جب بھی وہ کوئی نیگیٹو کام کرتا ہے نا تو ہم فوراً جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ اٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو بچہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اٹینشن مل رہی ہے، ایون اف اٹ از نیگیٹو، وہ کیا کرتا ہے اپنے اس غلط بیہیویئر کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ سوچے کہ اچھا یہ صحیح بیہیویئر ہے غلط بیہیویئر ہے، بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے وہ کام کر دینا ہے۔ تو فوکس ٹائم ہم نے دینا ہے بچے کو، اور کوالٹی ٹائم دینا ہے جس میں ان ڈیوائیڈڈ اٹینشن ہماری بچے تک جائے گی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ کام زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایگزیکٹلی، پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو صرف ہمارا چیلنج ہے نا کہ میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں، آئی ایم گیٹنگ ایگزاسٹڈ، بچے کے لیے ٹائم کیسے نکالوں۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ایک لوڈ آف دیٹ ان ڈیوائیڈڈ اٹینشن کس پہ آ جاتا ہے؟ بچے پہ آ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہ رہا، وہ اپنے گیجٹس پہ ہے، اپنی ایکٹیویٹیز پہ ہے، اپنی دنیا میں ہے، وہ اپنے ببل کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے شروع سے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے بچے کو کوئی نہ کوئی ٹائم دینا ہے، اور بچے کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہیں ٹریول کر رہی تھی اور وہاں پر نا کچھ رشتہ دار تھے جو بہت ذرا ڈیفیکلٹ رشتہ دار تھے، اور مجھے ان کے لیے کوئی گفٹ لینا تھا، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں ان کے لیے جو بھی گفٹ لوں نا ان کو کبھی پسند نہیں آتا، جتنا مرضی ایکسپینسو لے لوں، جو مرضی کر لوں۔ ایک ریک پہ دیکھ رہی ہوں، دوسرے ریک پہ دیکھ رہی ہوں، ایک شاپ پہ جا رہی ہوں، کبھی کہہ رہی ہوں کپڑے لے لوں، کبھی کہہ رہی ہوں اچھا یہ چیز لے لوں، اور کوئی چیز مجھے لگے کہ میرے بجٹ سے بہت زیادہ ہے، اچھا پھر بھی سوچوں چلو وہ خوش ہو جائیں گی خاتون تو لے لوں۔ پھر مجھے ہو کہ اگر میں نے اتنی مہنگی چیز بھی لے لی اور جو پچھلا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ وہ ہر ایک میں سے کوئی نقص بھی نکال دیتی ہیں، ان کو پھر بھی پسند نہیں آنی، تو کیا کروں؟ تو میری ان رشتہ دار نے مجھے کہا آپ ایک کام کریں،
آپ انہیں کچھ نہ دیں، آپ ان کی تعریفیں کریں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اور آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ اور ہوا یہ کہ کافی گھوم پھر کے میں نے بھی سوچا ٹھیک ہے یہی کرتی ہوں۔ سو آئی گیو ہر ٹائم، اور میں نے ان کے ساتھ خوب ڈھیر ساری باتیں کی۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ اور جب میں ان کے شہر سے اپنے شہر میں آئی تو جو ان کے باقی رشتہ دار ملے، میں نے ان کو بھی بہت ساری ان کی تعریفیں کی اور باتیں بتائیں، اور پھر میں نے ان کو ای میل کی، اور پھر میں نے ان کو واٹس ایپ کیا، اور پھر میں نے ان کے بچوں کو اور باقی رشتہ داروں کو بھی بہت سارے میسیجز کیے کہ مجھے کتنا مزہ آیا اور مجھے کتنا اچھا لگا۔ اور وہ جو میں نے کوئی 30-40 ہزار روپیہ خرچ کرنا تھا نا، اس پہ بھاری ہو گیا، خالی جمع خرچ ہوا اور اس سے فائدہ ہو گیا۔ دیٹ مینس کہ یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کو بھی کئی دفعہ ایکسپینسو گیجٹس لے کے دے دیتے ہیں، ان کو بہت سیر سپاٹے کراتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں تمہیں اتنی نعمتیں لے کے دی ہیں، تمہیں اتنی پریویلیجز دی ہیں، لیکن بچے نا کئی دفعہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ جو ایکچوئل چیزیں بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں نا، وہ ہم نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو ہم نے وہ کام جو ہے نا وہ اس کو زیادہ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ بچے کو ٹائم دیتے ہیں نا تو بیسیکلی جو باٹم لائن میسج آپ اس کو دے رہے ہیں، یو آر امپورٹنٹ، آئی لائک بینگ ود یو، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر پیرنٹ اس کو انسیٹ طریقے سے ٹائم دے کر یہ بتا رہا ہے تو اس سے زیادہ بچے کو کیا چاہیے۔ یہ جو ٹوگیدرنیس والا کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ پیسے بھی سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت ہم کہاں جائیں، کوئی ایکسپینسو اسپاٹ ہو، کوئی بچوں کو ہم ویکیشن دیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بجٹ سے ہی بہت باہر ہے کہ ہم بچوں کو کہاں بار بار لے کر جائیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بچے کے ساتھ الون ٹائم کرنا ہے۔ ہر بچے کے ساتھ الون ٹائم تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس آسانی ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو رات کو سلاتے ہیں، تھوڑی سی اس کو سٹوری سناتے ہیں، تو وہ ہمارا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا، اب ہمیں اس می ٹائم کے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے، پلس جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ اور چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم یہ کام کیسے کریں۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اور اپرچونٹیز جو ہوتے ہیں نا، ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کیسے ہم بچے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں۔ بچے کے ساتھ گروسری پہ جا سکتے ہیں، جب آپ جا رہے ہیں ان میں سے ایک بچے کو گروسری پہ لے کر چلے گئے، یا آپ اپنا کوئی چھوٹا سا کام گھر کا کریں، آپ اس وقت بچے کو ساتھ اس میں شامل کر لیں۔ بچہ اپنا کوئی ایسا کام کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر دوں، تو آپ اس کی کلوزٹس ہی صاف کرتے کرتے تھوڑا سا گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ آپ کا ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسپلن نہیں ہوتا، اب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ چلو تمہاری کبڈ جو ہے نا گندی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن آپ اسے باتیں ہی سناتے رہتے ہیں، اف توبہ اس میں بھی یہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں تمہیں کب سینس آئے گی، تم چیزیں کیوں نہیں اٹھا کے صحیح طرح سے رکھتی، ادھر رکھ دیے، ادھر نہیں رکھنا تھا، ادھر کر دیے۔ لیکن ہم اس کو تھوڑا سا فن ٹائم بنا سکتے ہیں نا، کہ اچھا چلو یہاں پہ جو چیز نکل رہی ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں، اچھا اس والی چیز کو ہم یہاں کر دیتے ہیں، اچھا وٹ ڈو یو سے کہ اگر یہ چیزیں مکس اپ ہوئی ہوئی ہیں، مے بی آپ کو میں کوئی 1-2 کنٹینرز اور لا کے دے دوں، یہ تھوڑے تھوڑے ساتھ آپ آئیڈیاز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ہم کیا کریں۔ ان سارے کام کو کرتے ہوئے ایک تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کون سا ویلیو سسٹم بچوں کو پاس کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایز اے پیرنٹ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں مجھے بازار جانا ضروری ہے، بازار کیوں جانا ہے؟ سیل لگی ہوئی ہے، یا میری کلوزٹ تو بہت زیادہ چیزوں سے بھری ہوئی ہے لیکن چلو میں سوچ رہی تھی کہ جا کر دیکھ ہی آؤں، چکر لگاؤں، یا یہ کہ باہر کسی کو میرا ٹائم چاہیے جبکہ میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی۔ تو ہمیں پرائرٹائز ضرور کرنا ہے کہ کہاں کہاں پر میرے بچے کو ضرورت ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ اس میں آئی کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یس نو؟ لیکن کون سا آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ اب دیکھیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کی ہنسی نے بتا دیا۔ ہم یوزلی وہ والا آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں جس میں بہت سارا ریپریمانڈ ہوتا ہے، گھور گھور کے دیکھ کر کہتے ہیں تم ذرا گھر چلو صحیح، یا ابو کو جانے دو، دادی کو ادھر ادھر ہونے دو، پھر دیکھنا میں نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایک نیگیٹو میسج، نیگیٹو وائب دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نوٹ کریں بچے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم سے اس وقت۔ بچے ہم کہتے ہیں
بدل ہی جاتا ہے میرا بچہ فلاں کے گھر جا کر, یا فلاں کوئی آئے میرے گھر میں, دیکھتا ہی نہیں ہے میری طرف, صرف انہی کی طرف دیکھتا ہے, انہی کی طرف توجہ دیتا ہے. تو آئی کانٹیکٹ ایسا ہوگا جس میں آپ بہت زیادہ محبت ٹرانسفر کریں گے. آپ کی جو ٹرو فیلنگ اپنے بچے کے لیے ہے دل میں, وہ آپ ٹرانسفر کریں گے. اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تر پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو طریقے سے آئی کانٹیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریسرچ بتا رہی ہے, اس کا مطلب آپ بہت نارمل ہیں. اسی طرح کئی دفعہ مدر ناراض ہوتی ہیں بچوں سے تو وہ کہہ دیتی ہیں میں بات نہیں کری, اور آئی کانٹیکٹ ہم نہیں کر رہے. تو آئی کانٹیکٹ ضرور رکھا کریں بچوں کے ساتھ کہ نو میٹر واٹ ہیپنس یو آر اسٹل مائی کڈ, اور آئی لو یو سو مچ, اور میں آئی کانٹیکٹ رکھوں گی چاہے میں ناراض بھی ہوں. دوسرا یہ کہ جب آئی کانٹیکٹ ہم نیگیٹو کر دیتے ہیں یا بچے سے وڈرا کر دیتے ہیں کہ میں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے, تو بچے کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے, بچے بہت برا محسوس کرتے ہیں. تو اس فیلنگ سے ان کو جو ہے نا نکالنے کی ضرورت ہے. جب ہم بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں بچے کے انٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے. بچہ کیا کرنا پسند کرتا ہے, بچہ کیسی کنورسیشن کرتا ہے, کیونکہ جب بچے تھوڑے سے پھر فرینک ہو جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کو باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بہت کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپریس ایوری تھنگ, لیکن اس طرح سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اب جب بچہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایموشنل لیول پہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان کے جو فیئرز ہیں یا اپنے فیئرز ہیں ان کو بتاتے ہیں. میں نے نوٹ کیا کیونکہ میں بھی بہت بزی ہوتی ہوں تو میرے بچوں کا جو کوالٹی ٹائم میرے ساتھ ہوتا ہے وہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہیں ناشتہ کر لیں, کہیں کافی پی لیں, کہیں ڈرائیو پہ چلے جائیں. اور مجھے بھی اگر لگے کہ میں کبھی کبھی بہت بزی ہو گئی ہوں تو میں خود سے اسپیشل کوئی ایک ٹائم رکھ دیتی ہوں جس میں میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ چلو میری طرف سے یہ کھا لیتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں, یا اس ٹائم پہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کا میں نے دیکھا ایک دم انرچڈ ہو جاتا ہے. ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے اپنی باقی ایکٹیویٹیز کو کٹ آؤٹ کر کے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. اچھا آپ دیکھیں جب ہم ویسے جاتے ہیں, مثلاً اکثر اوقات میں نے فیملیز کو دیکھا اور اب یہ زیادہ فریکوینٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ویکینڈ پہ جی ایک قسم کا نارم بن گیا ہے کہ ویکینڈ پہ ضرور ایٹ آؤٹ کریں گے. لیکن میں نے اکثر فیملیز کو دیکھا ہے کہ جب وہ ویکینڈ پہ ایٹ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ پھر اسی لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ہوتے ہیں. کیا کھانا ہے, یہ نہیں لینا, وہ کھا لو, یہ کر لو. تو اگر ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اس ٹائم پہ اور بچوں کے ساتھ صرف ٹائم سپینڈ کرنا اور تھوڑی کنورسیشن کرنا, اس کو اچھا کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو اس لیول پہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ کا اپنے بچے سے وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے. میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ بیٹیاں جو اسپیشلی بیٹھتی ہیں نا ساتھ, تو وہ ضرور پوچھتی ہیں کہ اچھا آپ جب ینگ تھیں تو آپ کیا کیا کرتی تھیں. اچھا, اور اکثر وہ یہ پوچھنا پسند کرتی ہیں کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوتی تھیں, کون کون سی بات پہ آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی, یا کون کون سے کام آپ سے نہیں کیے جاتے تھے, کون کون سے کام آپ کو بور کرتے تھے. ایسے موقع پہ ہم یوزلی کیا جواب دیتے ہیں اپنے بچوں کو, میں تو بہت اچھی بچی تھی, میں نے تو کبھی بھی اماں ابا کو تنگ ہی نہیں کیا, سارے کام ٹھیک کیے. کیا وجہ ہے, ہم ایسے کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں یا کیسا جواب کیوں دیتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچہ یہ سن کے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا یعنی ہم ایک تو وہی بات ہے کہ ایک قسم کی کوریج دے رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ. تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر میں ان ڈیپتھ بیٹھ کر اگر سوچتی ہوں نا کہ ہاؤ آئی واز وین آئی واز 16, 18, 20, تو جو بچے بہت سے بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہی ہیں سارے. لیکن سنس آئی ہیو گرون آؤٹ آف دیم, تو مجھے وہ نا کئی دفعہ آپ کا مائنڈ بھی اس کو ماسکنگ پہ لے جاتا ہے, چھپا دیتا ہے آپ کو نا اس سے کہ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا یہ بھی میں کچھ کر رہی تھی. اگر ہم نے ایسا کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے تو ہمیں اپنے تھاٹ پروسیس کو بہت زیادہ ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں, آپ ڈپریسڈ ہیں, آپ اینکشیس ہیں, آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے اور بچہ آپ کے سامنے ایک بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے کوالٹی ٹائم مانگ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟
وہ چیز وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوگا. ٹائم تو آپ دے دیں گی, وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوگا. اسی طرح کئی مدرس کہتی ہیں میں تو سارا دن انہی کو ٹائم دیتی ہوں, لیکن وہ جو سارا دن ہم ٹائم دے رہے ہیں دیٹ از لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ ایسے ہے, وہ ایسے ہے. وی آر بیسیکلی مور پری آکوپائڈ. تو یہ انٹینشنل آپ کا ہوگا جس میں آپ نے بہت پازیٹیو طریقے سے بچے سے کنیکٹ ہونا ہے, اور آپ نے بہت کیئرنگ مینر سے اس کی ساری باتیں سننی ہیں. اگر آپ کہیں پہ ایگری نہیں کرتی تو وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن نہیں دینا. آپ نے صرف سوچنا ہے کہ اس ٹائم پہ کوالٹی ٹائم از امپورٹنٹ. باقی باتیں جو ہوں گی ان کو میں کسی اور ٹائم پہ ایڈریس کر سکوں گی. اس میں آپ نے اور کیا کیا کرنا ہے, جیسے بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ سٹوری ٹائم کر لیں. بڑے بچوں کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں, لڑکے ہیں تو ان کے ساتھ فادرز کو زیادہ انگیج کر دیں. ان کو کہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سپورٹس ضرور رکھیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ضرور کریں. ایون آپ بھی کر سکتی ہیں, واک کے لیے آپ جا رہی ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں, اور آپ ان کو ایسی فیلنگ بھی دے سکتی ہیں کہ یو آر دا مین آف دا ہاؤس. جب تمہارے فادر بزی ہیں تو تم میرے ساتھ چلو. پھر آپ ان کو ان کے ساتھ گپ شپ لگا سکتی ہیں, تھوڑی سی ایسی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں. بچوں کے ساتھ اگر بچے لیٹ سے گیمز کھیلتے ہیں تو اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ چلو مجھے یہ گیم سکھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ گیم کھیل رہا ہو, ہم ان کو باتیں سناتے ہیں. اف ابھی تک گیم چل رہی ہے, ابھی تک یہ ہو رہا ہے. تو اگر بچے مووی دیکھ رہے ہیں, کارٹون دیکھ رہے ہیں, آپ ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. میرے بچے سے جب تک چھوٹے تھے تو میں نے ان کے ساتھ تمام کارٹونز یا موویز جو وہ دیکھتے تھے ساتھ بیٹھ کے دیکھی. چاہے میں اپنا کوئی کام کرتی رہتی تھی لیکن میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اس لیے کرتی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا میسیجز اس میں جا رہے ہیں, مجھے پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ بچوں نے ان اینی کیس کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے. تو مجھے ان کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو میں ایڈریس نہیں کر سکوں گی, مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا. دے گیو می لائک آل دا ریزنس کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور بیٹھ کر وہ مووی دیکھوں نا. اسی طرح میل ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے, کوالٹی ٹائم. اور آپ دیکھیں موسٹلی فیملیز میں سے اب یہ میل ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ٹائم پہ آتے ہیں اور کوئک سنیکنگ کوئی کر رہا ہے, کوئی اس ٹائم پہ کھا رہا ہے, کوئی اس ٹائم پہ کھا رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت اچھی بانڈنگ بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم یہ کریں کہ اس کو کوالٹی ٹائم دیں. یعنی اس میں بھی پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھیں اور ہم پوچھیں ہاں بھی رزلٹ کب آ رہا ہے, کمرہ صاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اور سبزی کھاؤ. ہر وقت تم لوگ یہ کھاتے رہتے ہو, اور اب پھل کھاؤ. تو ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ بیچ میں ایسے کر سکتے ہیں کہ آج ہم یہ چیز ضرور ٹرائی کریں گے, اس کو بھی ایک فن ایونٹ کی طرح بنایا. اور کبھی کبھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ صرف جنرلی گپ شپ والی باتیں کریں. اور میں بتاؤں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچہ کھائے, اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے, خود کھائیں. میں نے کئی چیزیں 5-5 6-6 سال کھائی ہیں, اس کے بعد میرے بچوں نے کھانی شروع کی ہیں, لیکن میں چپ کر کے بس خود ہی کھاتی رہی. اور جب وہ مجھے کہتے تھے فلاح آپ یہ کیسے کھا سکتی ہیں, کیسے کھا لیتی ہیں, میں کہتی تھی مجھے بہت مزہ آتا ہے, بیکاز آئی اسٹے ویری ہیلدی. اور میں نے اب نوٹ کیا کہ آہستہ آہستہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز ان کو بھی پھر وہ چیز اچھی لگتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے دے جسٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود می, تو وہ مجھے کہتے ہیں آج ہمارا دل چاہ رہا ہے کچھ آرڈر کریں اور کوئی گندی سی چیز کھائیں. تو میں ان کو کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے منگاؤ, آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے, میں تم لوگوں کے ساتھ کھاؤں گی. تو وہ کہتے ہیں ہاں اماں گندی چیز آپ کھائیں گی. میں کہتی ہوں ہاں گندی چیز کھاؤں گی, چلو منگواؤ. اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی ہوں, اور جب میں کھاتی ہوں پھر ہم اور طرح کی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. سو وٹ از مائی پرپز آف ڈوئنگ دیٹ, کوالٹی ٹائم. کیونکہ اس ٹائم پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری مدر جو ایک ہائی پیڈسٹل پہ ہیں اور وہ بہت جی پرفیکٹ امیجری ہمیں دے رہی ہیں, اور وہ سب کا ہم لگتا ہے کہ جی وہ صحیح کرنا چاہتی ہیں اور ہمیں بھی سکھانا چاہ رہی ہیں, وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. اور وہ کوئی چیز حرام تو نہیں نہ کر رہے نا, صرف یہ کہ وہ ویسے بھی کچھ منگا کے اسنیک اور ایسی چیز کھا رہے ہیں. تو میں نے بھی کہا چلو لاؤ آج میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھاتی ہوں, چلو مل کے یہ والی ڈرنک پی کر آ جاتے ہیں, یہ آئس کریم کھا لیتے ہیں, کچھ ایسا ہلکا پھلکا جو کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح بچے اگر کبھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی کیک بیک کر لیتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں, کوئی اسی طرح ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی آپ کا کوالٹی ٹائم ہو سکتا ہے ان کے ساتھ.
تو اس میں اگر ہم زیادہ اسی طرح سے ان کو بار بار ریپریمانڈ کر رہے ہیں، یہ کہاں رکھ دیا، یہ کہاں کر دیا، پھینک دیا، اف اللہ اب یہ بھی سمیٹنا پڑے گا، اف تمہیں یہ نہیں آتا، پیچھے ہٹو میں کر دوں، تو وہ کوالٹی ٹائم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بچوں کے ساتھ انگیج ہونا شروع ہو گئے. اور کچھ نہیں نا تو سمپلی بچے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اگر آپ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، جسٹ ریلیکسنگ. اور آپ کو پتہ ہے کار ایک ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں نا تو سم ہاؤ آپ کلوز ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ کوئی نہ کوئی بات چیت شروع کر دیتے ہیں. بڑے بچے کیونکہ جب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں اور گیجٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو ڈس انگیج کرنا اتنا مشکل ہے. تو میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جب آپ ان کو کہیں چلو ڈرائیو پہ چلتے ہیں تو وہ ڈرائیو کے لیے فوراً اپنی چیزیں چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی مدر کہتی ہے کہ میرا بچہ تو بالکل نہیں میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا، میں اس کو کہتی ہوں آؤ یہاں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم اس ٹائم پہ نا اس کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک ایجنڈا رکھا ہوتا ہے اپنے پاس کہ اس ایجنڈے پہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے. تو جب ہم اس ایجنڈے پہ اس سے بات کرتے ہیں تو کڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ود اس. اچھا جب آپ کے بچے مثلاً آپ نے 1 یا 2 دفعہ ان کے ساتھ کچھ کھا لیا، چاہے وہ جنک تھا، آپ نے اس لیے سوچا کہ کوالٹی ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے بچے انجوائے کر لیں اور میں تھوڑا سا فورگو کر دیتی ہوں. اب آپ کا بچہ جو ہے وہ زیادہ مانگنا شروع کر رہا ہے، وہ ڈیمانڈز اس کی بڑھ گئی ہیں. تو آپ کے اگر دماغ میں کلیئرٹی ہوگی کہ وائی یو الاؤڈ دیم سم تھنگ اور اب آپ نے آگے کے لیے کیا پلان کرنا ہے، تو پھر اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ تو جنک ہے. اچھا تمہارا مثلاً برگر کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے، گھر میں بنا لیتے ہیں. فرائز کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے، گھر میں بنا لیتے ہیں. تو آپ ان کو ہیلدی آپشنز کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آپ ان کو بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے اپروپریٹ نہیں لگ رہا کہ ہم ہر وقت کھائیں. تو اگر آپ کو وہ گلٹ دیتے ہیں اس دن تو آپ کا دل چاہ رہا تھا آپ نے کھایا، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا دل چاہ رہا تھا بٹ آئی تھاٹ کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہوں بیکاز آئی وانٹیڈ یو ٹو انجوائے دا میل. یا اگر آپ کا بھی دل چاہ رہا تھا آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ونس ان اے وائل میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہم نے یہ کام کرنا. تو آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، ایک دم اس کے اوپر پھر اٹیک نہیں کر دیتے. لو ایک دفعہ میں نے تمہارے ساتھ کھا لیا اب تم چوڑی ہو جاؤ، اب تم روز ڈیمانڈ کرنا شروع کر دو. اس طرح نہیں ان سے بات کرنی کہ وہ جو آپ نے پہلا فن تھا اس سارے کو بھی بالکل ختم کر دیا. آپ دیکھیں ہم نے جب کسی اور کو ملنا ہوتا ہے ہم اس کو اسکیجول کرتے ہیں اپنے پورے ٹائم ٹیبل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ جو ہم نے کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم اسکیجول نہیں کرتے. تو ہمیں اسکیجول کرنا چاہیے کہ کب کب میں نے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ ہماری فیملی کا جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب بچے اسکول سے آتے ہیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا آپ نے بھی سارا دن کام کیا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اب بچوں نے کھانا کھانا ہے، بیگ ادھر پھینکنے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ تھکی ہوئی ہیں نا تو آپ نے اگر سوچا بھی ہوا ہے کہ اس لنچ ٹائم کو میں نے کوالٹی ٹائم بنانا ہے، وہ آپ سے بن نہیں پائے گا. تو ایسے موقع پہ اسپاؤزز کو ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہونا چاہیے. مثلاً کبھی ہسبینڈ لیڈ کرتے ہیں کہ اچھا چلو تم جا کے ریسٹ کر لو، آئی ول اسپینڈ سم ٹائم ود کڈس. کبھی ہسبینڈ کو اسپیس مل جائے کہ جی آپ ریسٹ کر لیں، آئی ول اسپینڈ سم ٹائم ود کڈس. یا تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو 15-20 منٹ کا ٹائم دے سکتے ہیں انوائنڈ کرنے کا. جیسے میں خود ورکنگ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں گھر جاتی ہوں باہر میں جتنا بھی کام کر لوں، جب میں گھر جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری ہوا نکل گئی اور تھوڑی دیر کے لیے نا مجھے بالکل بریک چاہیے. مجھ سے مجھے کوئی یہ نہ بتائے یہ نہیں ہے، اس نے جھگڑا کیا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ بازار سے لانا ہے، کل یہ کرنا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. مجھے کوئی ایسی باتیں نہ بتائے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اگر کوئی بتاتا ہے تو میرا وہیں پہ موڈ خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. حالانکہ کنٹرول کرتی ہوں آپ، لیکن اسٹل دیٹس ہاؤ اٹ از، بیکاز انسان اتنا تھک جاتا ہے اس کے گھر پہنچ کے. تو اگر آپ کو 15-20 منٹ کی بریک مل جاتی ہے، جو کہ میں یوزلی یہی کرتی ہوں کہ سب کو سلام دعا کیا اور اس کے بعد میں 15-20 منٹ کے لیے تھوڑی بیڈ پہ لیٹ جاتی ہوں، تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں. اگر شام کا ٹائم ہے تو چائے کا ایک کپ لے لیتی ہوں. اس کے بعد دین آئی ایم ریڈی ٹو ڈیل ود اینی تھنگ. پھر یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہے، آؤ مجھے بتاؤ. ونس ان اے وائل تو اگر کوئی چیلنج ہے جو بہت ایمرجنسی ہے دیٹ از ڈفرینٹ. کوئی بیمار ہے، کسی کا کوئی بہت سیریس چیلنج ہے، اس کو دیکھنا ہے. تو یہ بھی ہم نے نا اپنے گھر والوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہوتا ہے.
اور اپنے جو ملازمین یا اور گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ جسٹ گیو می 10-15 منٹس، اس وقت تک آپ جب میں گھر آؤں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کریں، میرے لیے ذرا سا مجھے سیٹلنگ ٹائم چاہیے. جب آپ سیٹل ہو جائیں پھر آپ اس کوالٹی ٹائم جو ہوتا ہے نا اس کو بڑھانا شروع کر دیں. تو بچوں کو اب آپ نے ٹائم جو دینا ہے اس کی کیا کیا اور آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. جیسے ڈیلی جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اس میں بچوں کو شامل کریں تاکہ 2 in 1 ہو جائے. اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر اسی طرح کوئی ہیلدی سنیک بناتے ہوئے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں اور چیزیں پیک کر رہے ہیں، وہ کام آپ کر سکتے ہیں. آپ ایون بچوں کو کہہ سکتے ہیں، جو اسپیشلی بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں نا، کہ اچھا کوئی ویڈیو بناؤ اور اس میں آپ ساتھ ساتھ ان کے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور کوئی فیملی ممبر کو بھیجنے کے لیے نا، دادی کو بھیجنی ہے، نانی کو بھیجنی ہے، بابا کو بھیجنی ہے، چلو مل کے ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں. یہ آپ کا کوالٹی ٹائم ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی گفٹ لینے جانا ہے، ابھی پچھلے دنوں مجھے اپنی کسی ریلیٹیو کے لیے ایک گفٹ لینا تھا، تو میں اکثر اپنی فرینڈس کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی. مجھے تھا کہ ان کو زیادہ پتہ ہے، بس میں ان کو کہتی تھی یہ چیزیں لینی ہیں، وہ مجھے بتاتی تھی یہاں سے لے لو، تو میرا ٹائم بچ جاتا تھا، میں ان سے لے لیتی تھی. تو اس دفعہ سب بزی تھے تو میں اپنی بیٹیوں کو میں نے کہا میں کہ چلو تم لوگ میرے ساتھ چلو. وی ہیڈ سو مچ فن بائنگ دا کلوتھس، اور ایک دوسرے کی چوائسیز کو دیکھنا کہ اچھا کون سی چیز لیں، اچھا کہاں جائیں، اچھا کس جگہ سے لیں. اینڈ آئی ریئلائز کہ بلکہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آئندہ مجھے کسی کے لیے گفٹ لینا ہوگا نا تو آئی برنگ یو along بیکاز یو ٹو ہیڈ بین سچ اے گریٹ سپورٹ فار می. ٹھیک ہے. اسی طرح بڑے بچے بھی ہوتے ہیں تو یا چھوٹے بچے بھی، تو آپ ان کو ساتھ انگیج کرتے ہیں. کئی مدد کو جیسے گراسری ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو لے جائیں گے تو یہ تو اپنی چیزیں لیتے رہیں گے، ہماری گراسری رہ جائے گی. تو آپ ان کے ساتھ پورا پلان بناتے ہیں. یہ گراسری لسٹ ہے، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ اس میں کارٹ میں ڈالتے جائیں. پھر آپ ان کو ایک ٹائم دیتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور اتنا ٹائم ہے، اس میں آپ جو لینا چاہتے ہیں آپ اپنے لیے یو کین پک اپ اے اسنیک اور سم تھنگ. تو پھر آپ بچوں کو اپنے لیے بھی پک کرنے دیتے ہیں. اسی طرح بچوں سے کوئی اسپیسیفک چیز پوچھتے ہیں جس میں اسکول سے جب وہ آتے ہیں، جس میں یہ نہ ہو کہ وہ یس نو، کیسا دن گزرا، اچھا برا، یہ کھایا تھا ہاں نہ. ہم یوزلی پوچھتے ہیں نا لنچ باکس میں کیا کیا تھا. لیکن کوئی اور چھوٹی سی بات پوچھیں، اچھا بتائیں جب آپ نے ٹیچر کو یہ دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا. تو وہیں سے جو آپ کی کنورسیشن شروع ہو جائے گی، وہاں سے آپ کا ٹائم جو ہوگا بچوں کے ساتھ بڑھ جائے گا. جب آپ پارک میں بچوں کو لے کر جائیں تو صرف بیٹھ نہ جائیں بینچ پہ کہ بچے خود کھیل رہے ہیں. ان کو سوئنگز پہ لے کے جائیں، ان کے ساتھ بھاگیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی کریں. وہ بھی آپ کے اس میں ایڈ آن ہو جاتا ہے. بچوں کے ساتھ ڈیٹس رکھیں کہ آج میری تمہارے ساتھ ڈیٹ ہے، آج میں نے اس کے ساتھ جانا ہے، آج میں نے اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. بچوں کو بڑی اسپیشل فیلنگ اس کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح اگر آپ کوئی ٹرپ لگانا چاہ رہے ہیں تو بچوں کو انگیج کریں کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، چاہے ویکینڈ ہے، چاہے آپ نے نانکوں دادکوں کی طرف جانا ہے. پھر اسی طرح جو لوگ ورکنگ ہیں، کبھی کبھار ونس ان اے وائل اگر آپ کے آفس میں الاؤڈ ہو تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، آفس کا ٹور کروائیں اپنا، اور ان کو اپنے آفس میں ساتھ بٹھائیں. آپ ایک بچے کو لے کے جا سکتے ہیں، ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے جیسے کوئی بھی آپ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو اس میں انگیج کر کے ان سے مشورے لے سکتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں. اچھا موسم کی تبدیلی بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، بارش ہو رہی ہے تو انجوائے کریں، آٹم ہے انجوائے کریں. آپ چلے جا سکتے ہیں پارک میں کہ پتے ہم دیکھیں، سن سیٹ ہے، سن رائز ہے. اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کوالٹی ٹائم میں آتی ہیں، جو کہ آپ بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہی کام ہوں گے جو آپ آلریڈی کر رہی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ایبسنٹ مائنڈیڈ ڈیٹیچڈ پیرنٹ ہیں آپ نے اس کے بجائے کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس کو فنکشنالٹی جس کی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بڑھا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.